آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم پاکستان پینل کوڈ سٹارٹ کر رہے ہیں اور پاکستان پینل کوڈ کا آج پہلا لیکچر جو ہمارا ہے وہ قتل کے بارے میں ہے۔ پاکستان پینل کوڈ میں آفینسز کی ڈیفینیشنز اور ان کی ریسپیکٹ پنشمنٹس دی گئی ہیں۔ قتل کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے وہ 299 میں دی گئی ہے۔ قتل مینز کازنگ ڈیتھ آف اے پرسن۔ قتل کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی ہلاکت عمل میں لانا، یعنی کسی انسان کو جان سے مار دینا قتل کہلاتا ہے۔ پاکستان پینل کوڈ میں قتل کی جو کائنڈز دی گئی ہیں وہ 4 ہیں: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا اور قتل بالسبب۔ اب ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ سیکشن 300 پاکستان پینل کوڈ میں قتل عمد کی ڈیفینیشن دی گئی ہے: whoever with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury to a person۔ جو کوئی کسی دوسرے شخص کو جان سے مارنے کی نیت سے یا جسمانی ضرر پہنچانے کی نیت سے کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے، کوئی ایسا فعل کرتا ہے جس سے عام قدرتی حالات میں موت واقع ہو سکتی ہو، یا اس علم کے ساتھ کہ جو اس کا ایکٹ ہے، جو اس کا فعل ہے وہ اس قدر خطرناک ہے کہ اس سے کسی دوسرے شخص کی موت واقع ہو جائے گی، تو جو کوئی ایسے شخص کی موت کا باعث ہو تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے قتل عمد کیا، وہ قتل عمد کا مرتکب ہوا۔ مینس ریہ کا جو ایلیمنٹ ہوگا وہ قتل عمد میں مسٹ ہوگا، یعنی مارنے والا جو ہے وہ پہلے سے ہی یہ نیت رکھتا ہے کہ میں نے اس شخص کو جان سے مار دینا ہے۔ قتل عمد کی ڈیفینیشن کی ہم اسینشل انگریڈینٹس کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کازنگ ڈیتھ آف اے ہیومن بینگ، کسی انسان کی موت کی وجہ بننا۔ نمبر 2 پہ ہے سچ ڈیتھ مسٹ بی کازڈ بائی ڈوئنگ این ایکٹ، جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ مسٹ بی کازڈ بائی ڈوئنگ این ایکٹ، کسی ایکٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ نمبر 3 پہ ود انٹینشن آف ڈوئنگ باڈیلی انجری ٹو دیٹ پرسن۔ نمبر 4 دا ایکٹ ان دا آرڈنری کورس آف نیچر از لائکلی ٹو کاز ڈیتھ۔ اور نمبر 5 پہ ود دا نالج دیٹ ایکٹ از سو امییننٹلی ڈینجرس دیٹ اٹ مسٹ ان آل پروبیبلٹی کاز ڈیتھ۔ Section 301 causing death of person other than person whose death was intended، یعنی جس شخص کو مارنے کی نیت رکھی تھی اور کوئی ایسا فعل کیا تھا کہ جس سے اس بندے کی موت واقع ہو جائے، اس کی بجائے کسی اور بندے کا قتل ہو جاتا ہے جس کی نہ تو اس نے نیت کی تھی اور نہ ہی وہ شخص کو جانتا تھا، تو پھر بھی جو اوفینڈر ہے، جو قاتل ہے، وہ قتل عمد کا ہی مرتکب ہوا، کیونکہ اس کی انٹینشن تھی اور اس نے جو ایکٹ کیا تھا وہ بھی امییننٹلی ڈینجرس تھا۔ اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ مسٹر اے جو کہ نیت رکھتا تھا مسٹر بی کو جان سے مارنے کی، وہ کلہاڑا لے کے جاتا ہے اور مسٹر بی کو قتل کرنے کے لیے۔ مسٹر بی کی جگہ مسٹر سی جو کہ اس کا مہمان تھا اس کے بستر پر رات کو سو جاتا ہے، اور مسٹر اے جو ہے مسٹر بی کو سمجھتے ہوئے اس کو مسٹر سی کو قتل کر دیتا ہے۔ اب مسٹر بی کی جگہ جو ہے مسٹر سی کا قتل ہو جاتا ہے۔ اب مسٹر اے جو ہے وہ نہ تو مسٹر سی کو جانتا تھا اور نہ ہی وہ اس کی نیت رکھتا تھا، لیکن وہ مسٹر بی کو مارنے کی نیت بھی رکھتا تھا اور اس نے بی کو مارنے کے لیے اپنا ایکٹ بھی پرفارم کیا۔ اب جو مسٹر اے ہے وہ قتل عمد کا ہی مرتکب ہوا۔ 302 میں پنشمنٹ آف قتل عمد ہے۔ 302 میں 3 طرح کی پنشمنٹس دی گئی ہیں: 302A، 302B اور 302C۔ 302A میں پنشڈ ود ڈیتھ ایز قصاص دی گئی ہے، یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، جان کے بدلے جان، یعنی سملر ہرٹ۔
اب 302A کی پنشمنٹ کے لیے 304 کے پروف کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر 304 کا پروف نہیں ملتا تو اوفینڈر کو پنشڈ ود ڈیتھ ایز قصاص نہیں دی جا سکتی. اب 304 میں کون کون سے پروف دیے گئے ہیں اب ہم وہ دیکھتے ہیں. ایکیوزڈ کا کمپیٹنٹ کورٹ جس میں اس کے کیس کی سنوائی ہو رہی ہے اس کے سامنے اگر وہ والنٹیرلی اینڈ ٹرو کنفیشن کر لیتا ہے تو اس کو پنشڈ ود ڈیتھ ایز قصاص دی جائے گی. اور اگر آرٹیکل 17 قانون شہادت کے مطابق شہادت سے جرم کا ثبوت مل جاتا ہے تو پھر بھی اس کو پنشڈ ود ڈیتھ ایز قصاص دی جائے گی. 302B میں جو سزا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر 304 میں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا تو مقدمہ کے حالات و واقعات کے پیش نظر سزائے موت یا سزائے عمر قید بطور تعزیر دی جائے گی. 302C میں جو سزا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب اسلامی قانون کے تحت قصاص کا اطلاق نہ ہو سکے تو پھر ایسی مدت کے لیے سزا دی جائے گی جو 25 سال تک ہو سکتی ہے. اب 302C کے پرووائزوں میں ایک بات کہی گئی ہے کہ اگر غیرت کے نام پر قتل ہوتا ہے تو وہ 302C میں فال نہیں کرے گا تو پھر اس کو 302A یا 302B میں سزا دی جائے گی. یعنی اس کو 25 سال تک سزا نہیں دی جائے گی، یا تو اس کو ڈیتھ ایز قصاص دی جائے گی یا اس کو ڈیتھ یا امپریزنمنٹ فار لائف ایز تعزیر دی جائے گی. 305 میں ولی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قتل کی صورت میں پرسنل لاء کے مطابق وکٹم کے جو ورثاء ہوں گے وہ ولی ہوں گے، اور اگر وکٹم کے ورثاء نہ ہوں تو پھر حکومت ولی ہوتی ہے. سیکشن 306 قتل عام ناٹ لائبل ٹو قصاص. قتل عام شیل ناٹ بی لائبل ٹو قصاص ان دا فالوئنگ کیسز. اس سیکشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قتل عام کی صورت میں وہ کون کون سے ایسے کیسز ہیں جن پر قصاص لاگو نہیں ہوتا. سیکشن 306A when an offender is a minor or insane. جب مجرم نابالغ ہو اور فاتر العقل ہو تو اس کے اوپر قصاص لاگو نہیں ہوتا، یعنی اس کو قصاص میں سزا نہیں دی جا سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 302A پنشڈ ود ڈیتھ ایز قصاص اس کو نہیں دی جائے گی. سیکشن 306A کا پرووائزو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جس کے اوپر قصاص لاگو ہوتا ہو، یعنی وہ لائبل ٹو قصاص ہو، اور صرف اس نیت سے کہ وہ قصاص سے بچ سکے اپنے ساتھ کسی ایسے بندے کو شریک جرم کر لیتا ہے جو نوٹ لائبل ٹو قصاص ہو، یعنی جس کے اوپر قصاص لاگو نہیں ہوتا، تو ایسے بندے کو ایگزیمپٹ فرام قصاص نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کو قصاص سے مستثنیٰ نہیں کیا جائے گا. اگر 304 کا پروف مل جاتا ہے تو اس کو قصاص میں سزا دی جائے گی. سیکشن 306B when an offender causes death of his child or grandchild howsoever. جب کوئی مجرم اپنے بچے یا پوتے یا پڑپوتے خواہ وہ کتنے ہی نیچے درجے سے تعلق رکھتا ہو اس کو جان سے مار دے تو اس پر بھی قصاص لاگو نہیں ہوتا. 306C when any wali of the victim is a direct descendant howsoever of the offender. جب ضرر رسیدہ کا کوئی ولی مجرم کی براہ راست نسل سے ہو، خواہ اس کا تعلق نیچے کی کسی پشت سے ہی کیوں نہ ہو، تو اس پر بھی قصاص لاگو نہیں ہوگا. سیکشن 307 کیسز ان وچ قصاص فار قتل عام شیل ناٹ بی انفورسڈ. وہ صورتیں جن میں قتل عمد کا قصاص نافذ نہیں کیا جائے گا. 307A when the offender dies before the enforcement of قصاص. جب مجرم قصاص کے نفاذ سے پہلے ہی فوت ہو جائے. 307B جب ولی اپنی مرضی کے ساتھ voluntarily and without duress اور بغیر کسی جبر کے عدالت کے اطمینان کے مطابق
309 کے مطابق اپنا قصاص کا حق اس سے دستبردار ہو جائے یا 310 کے تحت راضی نامہ کر لے تو پھر بھی قصاص نافذ نہیں ہوگا۔ 307C When the right of qisas devolves on the offender as a result of the death of the wali of the victim or on the person who has no right of qisas against the offender، جب ضرر رسیدہ کے ولی کی وفات کے نتیجے میں قصاص کا حق مجرم کو یا کسی ایسے شخص کو حاصل ہو جائے جو مجرم کے مقابلے میں قصاص کا حق نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں بھی قتل عمد کا قصاص نافذ نہیں ہوگا۔ اس کی ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ مسٹر اے زی کو قتل کر دیتا ہے اور جو مسٹر زی تھا وہ اس کے بیٹے کا ماموں تھا، یعنی وہ اس کی بیوی کا بھائی تھا۔ اب جو اس کی بیوی ہے وہ قصاص کا مطالبہ اپنے شوہر سے کر سکتی ہے، لیکن اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے اور قصاص کا حق اس کے بیٹے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں قصاص جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگا۔ ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کے بھائی یعنی اپنے دیور کو قتل کر دیتی ہے اور شوہر کے علاوہ اس کے دیور کا اور کوئی وارث نہیں ہے۔ اس صورت میں شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن اگر شوہر فوت ہو جائے اور قصاص کا حق بیٹے کی طرف منتقل ہو جائے تو بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں سے قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح بھی قصاص جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگا۔ سیکشن 307 کا سب سیکشن 2 یہ کہتا ہے کہ عدالت اپنی تسلی کے لیے کہ ولی نے اپنا قصاص کا حق 309 کے تحت جو ترک کیا ہے یا 310 کے تحت جو راضی نامہ کیا ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ اور بغیر کسی جبر کے کیا ہے۔ عدالت اس سلسلے میں ولی یا دوسرے اشخاص جیسا کہ عدالت مناسب خیال کرے گی ایک بیان حلفی قلم بند کرے گی اور اپنی رائے ریکارڈ کرے گی کہ اس بات کی تسلی کر لی گئی ہے کہ راضی نامہ یا دستبرداری جو ہوئی ہے وہ ولی کی اپنی مرضی کے ساتھ اور بغیر کسی جبر کے عمل میں آئی ہے۔